بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں پریشان ہیں، جن کی زندگی میں مشکلیں ہیں، جو قرض سے پریشان ہیں، ان کے لیے میں آج کا یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں ان کو پڑھنے سے کتنا انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا کریں، ان کو پڑھا کریں اور ثواب حاصل کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے یہ بھی اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اور اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو گھر کے مسائل ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، کتنی ہی مشکلیں ہیں جن کا حل آپ کو نہیں مل رہا، تو یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، تمام مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ جو ہے بہت مختصر سا وظیفہ ہے۔ یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ کھلے عام پڑھ سکتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کریں، لیکن جو دو مخصوص اوقات ہیں اس وظیفے کے، ان مخصوص اوقات میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت کا ڈھیر ہو، آپ رزق کی تنگی ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی پریشان ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ اگر مائیں بہنیں جو ہیں وہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو بھی یہ وظیفہ کریں، ان کے لیے بھی بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آدھا وظیفہ کیا اور آدھے میں کہیں اور چلے گئے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ الصمد کا جو وظیفہ ہے یہ 35 بار آپ نے کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگیوں میں مسائل اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کس راستے میں جاؤں۔ ہر طرف انسان کو بند گلی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ بھی ایسی پریشانیوں کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں، میرا بتایا ہوا وظیفہ۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور آپ مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، اور آپ کا منٹوں سیکنڈوں میں دیکھیے گا آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بناتی، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم کرنا ہے۔ فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے فوراً بعد کر لیں، یا مغرب کے ٹائم نماز پڑھنے کے فوراً بعد کر لیں۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد جائے نماز پر جب آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر کوئی سا بھی درود ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچے، آپ نے وہ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی درود ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جو نماز والا درود ابراہیمی ہے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے یہ سب جانتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحیم
اس وظیفے کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو۔ پھر اس کے بعد یا اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کتنی بار پڑھنا ہے؟ 35 مرتبہ، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے، نیت کر لینی ہے پہلے جو بھی آپ کے حاجات ہیں، مشکلیں ہیں، اور پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے بھی مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔